ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಾಗಿ ಬಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ
Lena, Uyase, Udor Karjare, Atu, Atase, Nati, Salati, Ayata, Duryase, Ikutaka, Yadera, Kyaye pata ke pase daiya sabal ka hai adatan mein kahin batao irada घर का है kahin batao irada अगर तेरे तो मुझे अगर पंचायत का बाबू पंचायत का बाबू
جب عالم تنہائی ہے جب تک کیا بات برادر کی آئی تو دیکھو آئی تو دیکھو دیواروں کی صفائی بھی تو دیکھو ارے ہم سب پیغمبر کی جدائی بھی تو دیکھو ارے سنگر میرے انگوں پہ کرتے ہوئے دیکھو اور خیر زندہ کو نکلتے ہوئے دیکھو جب تک کیا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولي من الكل وكبره والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أطهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات الله التماس
تعلیم اور بھی صلاح فرما کر اور تم اخبار اتنے اللہ سے فرمائیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی. اس میں پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی عمل صالح انجام دے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں کہ عمل صالح کرنے والا صاحب ایمان ہے. ایمان کے ساتھ جب عمل صالح انجام دیا جاتا ہے تو اس عمل صالح کی قدر قیمت ہوتی ہے. ورنہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام نہ دیا جائے اور ایک نئی فکر یہ پیش کی جائے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو، بس اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے. یہ والی فکر کہاں سے آئی ہے اور کیسے آئی ہے کہ بغیر ایمان کے نیت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اور جو لوگ اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ عمل صالح بغیر ایمان کے انجام دیتے ہیں، ان کی نیت میں خوبی اور حسن بھی پایا جائے، یہ وہی بہتر جانتے بہرحال قرآن مجید نے عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایک قید کا اضافہ کیا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح انجام دینے والا، عمل صالح جو انجام دے رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ایمان بھی اس کے پاس پایا جاتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ عمل انجام دینے والا مرد ہے یا عورت. اور ہم سے حیات طیبہ عطا کریں گے، اس کی زندگی کو حیات طیبہ میں تبدیل کر دیں گے. اس مرحوم کی سارے ثواب کی مجلس ہے. یقیناً یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایک کلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ ہمارے لیے سماج کو بالخصوص جن لوگوں کے مکانات حدود مسجد میں آتے ہیں، جوار مسجد میں آتے ہیں اور مسجد کے پڑوسی کہے جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں مسجد کی نسبت سنگین ہیں. اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم کبھی بھی اپنے راہ میں انجام دیے والے عمل کو بغیر اجر اور بغیر اجرت کے نہیں چھوڑتا. ہر عمل کی اجرت ہے اس کے نزدیک، ہر عمل کا انعام ہے اس کے نزدیک. تو اگر انسان علاقے والے مسجد سے جڑے رہتے ہیں تو اس کا ایک عظیم ترین فائدہ جو دنیاوی فائدہ ہے، ظاہری فائدہ ہے، معنوی فائدہ تو روایتوں میں بہت سی چیزیں ہیں کہ مسجد خود ایک نورانی شکل اختیار کر کے انسان کی شفاعت کے لیے اس کے قبر میں حاضر ہو جائے گی. اور وہ اتنی حسین و جمیل شکل میں، اتنی خوبصورت شکل میں مسجد آئے گی کہ یہ خود بندہ تعجب کرے گا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں اتنا بہترین عمل انجام نہیں کیا ہے. آخر وہ مجبور ہو کر پوچھے گا کہ آپ کون سا عمل خیر ہے جو ہماری شفاعت کے لیے، ہماری سفارش کے لیے آئے ہیں. تو وہ آواز دے گا کہ ہم وہی مسجد ہے جس میں تم نماز پڑھا کرتے تھے. مسجد کی اس قدر قیمت ہے کہ روایات میں یہاں تک حکم ہے کہ انسان اگر اپنے گھر میں ایک مکان کو مسجد کے نام پر مخصوص کر لے، ولو وہ جگہ
ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تعبیر استعمال کی جا رہی ہے اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اگر یہ سوچے کہ بہت بڑا گھر ہو تبھی انسان اس جگہ کو مسجد کے لیے معین کرے، نہیں، اس کے لیے بہت بڑا گھر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل میں جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ جو اس کے دل میں جگہ ہے وہ اپنے گھر میں ایک گوشے کو مصلے کے برابر محدود کر سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے، اور اس کا ایک عظیم ترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے اگر اس جگہ 10 سال نماز پڑھا ہے تو جس جگہ 10 سال نماز پڑھی جائے، جس جگہ 10 سال ذکر خدا کیا جائے، جس زمین پر 10 سال سجدہ کیا جائے، وہ زمین اتنی بابرکت ہو جاتی ہے کہ روایات میں ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ حالت احتضار سخت ہو جائے تو چاہیے کہ اس نماز پڑھنے والے کو اس کے مصلی کی جگہ منتظم کر دیا جائے۔ اس سے انسان کے وہ منزلیں آسان ہو جاتی ہیں جو سختیوں کی منزلیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک عظیم ترین فائدہ میں نے کہا کہ مادی فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کم سے کم محلے والے اور علاقے والے پہچانے رکھتے ہیں، ورنہ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ انتقال ہو گیا اور گھر والے رشتے دار کچھ لے کے چلے گئے قبرستان کندھوں پر لاد کر، اور مومنین کو خبر تک نہیں ہوئی۔ مسجدوں سے جڑے رہنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کے احوال پرسی کرتا رہتا ہے۔ مثلا کہ انسان مستقل مسجد کا نمازی ہو، اس لیے انسان اگر 2 روز غائب ہو جائے، 3 روز غائب ہو جائے تو ایک دوسرے سے مومنین پوچھنا شروع کرتا ہے، فلاں صاحب دکھ نہیں ہے، فلاں صاحب کی خیریت تو ہے نہیں ہے۔ یہ سب فائدے ہیں۔ بہرحال انسان کو مسجدوں سے جڑے رہنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ مصروفیات، آج کے زمانے کی مصروفیات انہوں نے ہمیں اتنا گھیر رکھا ہے کہ مسجد آنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر انسان طے کر لے، حوصلہ کر لے تو اسی مسجد کے نمازیوں میں سے ایسے نمازی جن میں سے ایک جناب ذوالفقار صاحب ابھی موجود ہیں، حی و حاضر، آپ سوچیے ان کا کتنا بڑا جہاد ہے، کتنی کلومیٹر سے یہ مستقل اس مسجد میں آتے ہیں۔ تو اگر آج کے زمانے کے لوگ اس جیسے لوگوں کو دیکھ لیں تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر طے کر لیا جائے تو کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا۔ اگر اس مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے کہ ہمیشہ اس مسجد سے جڑے رہے، اس مسجد کی خدمات سے ان کا واسطہ رہا، اس مسجد کے دینی ماحول سے ان کا واسطہ رہا، ہر ایک ان سے بہتر جانتا ہے۔ اور میں اس سلسلے میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، میں بس ایک مجموعی طور پر جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت ہو چکا ہے اور شاید آج کل کی 40ویں کی مجلس یہی وقت ہی ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے 9 بجے کا ٹائم تھا مجلس کا، ہم 9:15 بجے امامہ ابا قبا پہن کر تیار ہو گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ فون آئے تو نکلے۔ اس بیچ کتنی بار ہم نے وضو کیا ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں، انتظار کر کر کے، پر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اور اب جو وقت ہے اس میں ظاہر سی بات ہے 40ویں کی مجلس ہے تو اتنا تو مومنین کی اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر لوکل ذاکر ہے تو ہم لوگ 40 منٹ سن لیتے ہیں، اور اگر باہر سے ذاکر آ رہا ہے تو پھر 1 گھنٹہ بھی سنا جا سکتا ہے۔ اپنے باہر سے آنے والا ذاکر پتہ نہیں کیا پڑھ دیتا ہے کہ لوگ 1 گھنٹہ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگوں میں نہ جانے کون سی کمی لگتی ہے کہ لوگ ہمارا ٹائم کو 40 منٹ محدود کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سلیقے کی بات ہے، اپنے مزاج کی بات ہے کہ اس کو کتنا سنا جائے۔ آپ کو یہ سمجھ لیجیے کہ 40 منٹ تو بہرحال برداشت کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ گفتگو کوشش یہ ہوگی کہ آسان لفظوں میں بیان کی جائے، بہت زیادہ آپ کو سمجھنے کے لیے اور ذہن پر زور نہ دینا پڑے، ورنہ یہاں پر جو مومنین عبادت خانے سے ربط رکھتے ہیں جو موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم جو ہے وہ اتنی گفتگو ہماری سخت ہو جاتی ہے کہ لوگ آدھے گھنٹے میں ہی تھک جاتے ہیں، لیکن آپ مطمئن رہیے انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ طویل گفتگو نہ کی جائے۔ صلوات پڑھیں۔ سورہ نحل کے اندر تلاوت کیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طیبہ، اس کی وضاحت سے
ایک اور آیت کریمہ کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، سورہ زمر کی آیت نمبر 68، جس میں پروردگار عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ سور جب پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ قرآن مجید میں عربی زبان میں عربی گرامر میں لفظ من یہ ہمیشہ ذی شعور اور صاحب عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے جان چیزوں کے لیے من کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ مثلا مسجد اگر ہے تو مسجد کو من نہیں کہا جائے گا، مسجد کو ماں کہا جائے گا۔ خانہ کعبہ ہے تو خانہ کعبہ کو من نہیں کہا جائے گا، خانہ کعبہ کو ماں کہا جائے گا۔ بہرحال عربی گرامر میں لفظ من استعمال ہوتا ہے ذی شعور کے لیے، ذی عقل کے لیے، جس میں شعور پایا جائے، اور کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے ذرے میں جو شعور پایا جاتا ہے وہ اپنے اعتبار سے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ اس وقت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، یعنی اس پوری کائنات میں آسمانوں میں بھی جو ذی شعور ہیں وہ بھی سب کے سب مر جائیں گے، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور زمینوں میں جو ذی شعور ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ سور کے سلسلے میں آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے، اور خود اس آیت کریمہ ہی نے واضح کیا ہے کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب مر جائیں گے، دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہاں پر قرآن مجید نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ فَصَعِقَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں جن میں شعور پایا جاتا ہے، جن میں بیداری پائی جاتی ہے، جن میں زندگی پائی جاتی ہے، سب کے سب مر جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، سوائے ان کے بھی جن کو اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی سیدھے کہہ رہا ہے کہ سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب نابود ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ ان کے لیے یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ مرے، اور اس کے بعد دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، دوسرا سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ينظرون، اچانک سے سب کے سب حساب کتاب کے لیے اٹھ جائیں گے۔ اب ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ یہاں پر وہ کون لوگ ہیں کہ جو سورہ اول سے محفوظ رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے ایک پہلے دوسرے کے لیے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، لیکن اللہ من شاء اللہ، سوائے لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہیں، اللہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہیں۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے جو سور سے متاثر نہیں ہوں گے، جو نفس جن کے اوپر نفس سور اثر نہیں کرے گا، ان کو تلاش کرنے کے لیے اب جب ہم قرآن مجید کا رخ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہاں پر جس حیات طیبہ کا ذکر سورہ نحل میں کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص بھی عمل صالح انجام دے گا، من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اب ظاہر سی بات ہے من عمل صالحا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان مر گیا ہو، مرنے کے باوجود وہ عمل صالح کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کر رہا ہے۔ لہذا پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ مر چکے ہیں اور عمل صالح کریں گے تو ہم انہیں ایک زندگی عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو عمل صالح کرے گا چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل صالح کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دے رہے ہیں، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے،
یہ زندہ تو ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار کہہ رہا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کل یہی زندگی نہیں ہے جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ یہ جسے زندگی ہم سمجھتے ہیں، یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، یہ طبعی زندگی ہے اور یہ فطری زندگی ہے۔ اور جس دن ہم پہلی بار عالم وجود میں آئے تھے، اس وقت پروردگار عالم نے ہمیں ایک چھوٹی سی شے قرار دیا تھا اور اس کے بعد اتنا بڑا ہیکل اس نے تیار کر دیا۔ لیکن اس لیے ہیکل چاہے 20 سال کا ہو، چاہے 30 سال کا ہو، چاہے 40 سال کا ہو، چاہے 50 سال کا ہو، چاہے 60 سال کا ہو، چاہے 70 سال 80 سال کا، چاہے جتنی عمر گزار لے، اس کے وجود میں جو زندگی رہتی ہے وہ زندگی فطری رہتی ہے۔ اور اگر انسان کی یہ زندگی فطری زندگی میں محدود رہ جائے تو اس انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ بھی جیتا ہے، ہم بھی جیتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی چلتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی پروردگار کی بندگی کرتا ہے، ہم بھی پروردگار عالم کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اب تک جو منطقیوں کی زبان سے آپ نے یہ سنا تھا، اہل منطق کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ انسان کے وزن کا نام ہے نطق۔ اب وہ چاہے نطق جو ہے وہ بولنے سے مراد ہو، چاہے نطق سوچنے سے مراد ہو، بہرحال انسان کی خاصیت، انسان کا امتیاز نہ بولنے سے ہے نہ سمجھنے سے ہے۔ اس لیے کہ بولنا میں اگر امتیاز ہوتا تو حیوانات بولتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ان کی بولی میں سمجھے، ان کی زبان میں سمجھے، بولتے ہیں وہ یا تو سمجھنے والے سمجھتے تھے، ہمارے السلام سمجھتے تھے۔ مولا کائنات مسجد کوفہ میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، ایک اڈا آیا، لوگ ڈرنے لگے، سیدھا وہ آیا منبر کے پاس، مولا کائنات سے کہا کہ کچھ کہا، اس کے بعد چلا گیا، اپنا راستہ لیا، باہر نکل گیا، لوگوں کو حیرانی نہیں مولا اس نے آپ کے کان میں کیا کہا، مولا نے بتایا یہ پریشانی اس نے بیان کیا، ہم نے اس کو راستہ بتایا۔ اس کا مطلب یہ کہ حیوانات بھی بولتے ہیں اور سمجھنے والے اسے سمجھ بھی لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر رہی بات شعور کی، رہی بات جو ہے وہ سمجھنے کی، تو ان کے یہاں بھی سوچ پائی جاتی ہے، ان کے یہاں بھی سمجھ پایا جاتا ہے۔ بس یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے کہ ان کے یہاں سوچ پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ تو یہ زندگی جو فطری زندگی ہے، یہ انسان روز اول سے اس کے پاس ہے، اور جب تک ہمیں قبر میں لے جانے کی نوبت نہ آ جائے گی تب تک یہ زندگی اس کے ساتھ رہے گی۔ لیکن پروردگار کہہ رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، عمل صالح کرنے والے کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کے علاوہ اس سے بالا تر کوئی زندگی ہے کہ پروردگار عالم عمل صالح کے انجام دینے کے نتیجے میں اس زندگی کا وعدہ کر رہا ہے۔ وہ زندگی جسے حیات طیبہ کہتے ہیں۔ حیات طیبہ کے کچھ آثار میں آپ کو سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ یقیناً اس فطری زندگی کے علاوہ ایک زندگی ہے تو حیات طیبہ ہے۔ اب وہ حیات طیبہ کیا ہے؟ جیسے جیسے ہم اپنی منزل سے قریب ہوں گے آپ بات سمجھتے جائیں گے۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ وہ زندگی کیا ہے جسے قرآن حیات طیبہ کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے اس حیات طیبہ کے اثرات کی جانب متوجہ ہو جائے۔ جسے حیات طیبہ نصیب ہو جائے، توجہ کیجیے گا، یہ آثار ہے اس کے جس کے اندر حیات طیبہ پائی جاتی ہے، جسے پروردگار عالم نے حیات طیبہ عطا کر دیا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ فطری زندگی اسے نہ ہم پروردگار سے مانگ سکتے تھے نہ ہم نے مانگا۔ پروردگار عالم نے ہمارے بغیر مانگے یہ فطری زندگی ہمیں عطا کر دی، اور نہ اس زندگی کو ہمارے کہنے پر ختم کرے گا نہ ہمارے مانگنے پر وہ ختم کرے گا۔ جب وہ چاہے گا پیدا کرے گا، جب وہ چاہے گا ہمیں سماپت کر دے گا۔ جس دن چاہا اس نے پیدا کیا، جس دن وہ چاہے گا ہمیں اٹھا لے گا۔ اس زندگی میں ہمارا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے۔ لیکن حیات طیبہ
جس کا وعدہ پروردگار کہہ رہا ہے عمل صالح کے نتیجے میں وعدہ کر رہا ہم حیات طیبہ دیں گے، اس زندگی میں ہمارا اختیار شامل ہے، ہم اس زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے پروردگار کا من عمل صالحا یہ پارٹی بازی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر اس ایک کو عمل صالح اس کو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے جو عمل صالح انجام دے گا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ تاکید شاید اسی لیے ہو کہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ یہاں کوئی امتیاز نہیں ہے، کسی امتیاز کی نہ خاندانی امتیاز کی بنیاد پر ہے نہ جنس کے امتیازات کی بنیاد پر ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مرد ہیں لہذا پروردگار عالم عمل صالح کے نتیجے میں ہمیں حیات طیبہ دے گا، ہم سید ہیں اس لیے پروردگار عالم عمل صالح کے نتیجے میں ہمیں حیات طیبہ دے گا۔ نہیں عزیزوں، اس نے وعدہ کیا ہے عمل صالح ایمان کے ساتھ عمل صالح کو کرے گا، ہم سے حیات طیبہ دے گا۔ تو اس میں ہمارا اختیار شامل ہے۔ اس زندگی کے پاس آثار میں صرف اشاروں میں اشارہ کر رہا ہوں، کوئی بھی جسے یہ زندگی نصیب ہو جائے، پہلی چیز یہ ہے کہ اب اس کے وجود سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے وجود سے ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، جسے پروردگار عالم حیات طیبہ عطا کر دے۔ جب بے شمار پریشانیاں جس کے پاس حیات طیبہ نہ ہو اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ کہ پڑوسی اگر تھوڑا سا ایک منزل ہمارے گھر سے اوپر بنا دے کیا ہوتا ہے دل میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے جسے حیات طیبہ دے دیا جائے، پڑوسی ایک نہیں 5 منزلہ اوپر چلا جائے، اس کے وجود میں فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حسد کا مادہ اس کے وجود سے، اس کے دل سے، اس کے قلب سے ختم ہو جاتا ہے، جسے پروردگار عالم حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ بغض و عناد کا مادہ اس کے وجود سے ختم ہو جاتا ہے، جسے پروردگار عالم حیات طیبہ عطا کر دیتا ہے۔ تکبر کی خصوصیت اس کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے، جسے پروردگار عالم حیات طیبہ عطا کر دے۔ ورنہ تکبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نادانیوں میں کھلا رہے لیکن پوچھیں گے نہیں کہ اس لیے یہ تو بچہ ہمارے سامنے کھیلتا کودتا آج مولانا ہو گئے، ہم کیسے پوچھ رہے ہیں ارے تو ہمارے سامنے رہتے تھے، ہمارے سامنے کہیں میں کھیلا کرتے تھے۔ یہ کون ہے جو بول رہا ہے؟ یہ اندر وہ تکبر ہے، وہ کبریائی ہے جو انسان کو سوال کرنے سے روک رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنے سے چھوٹے سے پوچھ لیا تو وہ شاید یہ سوچیں کہ آپ کو نہیں آتا، چاہے پوری زندگی جہالت اور نادانی میں گزر جائے، کبر کہتا ہے نادانی میں رہ جاؤ، تاریکی میں رہ جاؤ، اندھیرے میں رہ جاؤ۔ لیکن جسے حیات طیبہ نصیب ہو جائے وہ تکبر کی ساری زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، جہل اور نادانی کو دور کرنے کے لیے چاہے اپنے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے جا کر تو گرم ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ قبلہ یہ چیز ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں بتا دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد انہیں جانے کتنی ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ ابھی ہمارے پاس صرف وہی فطری زندگی ہے جو پروردگار عالم نے ہر ایک ذی شعور کو دے رکھی ہے، جس کو پروردگار عالم نے ہر حیوان کو دے رکھا ہے۔ لیکن یہ زندگی، اس زندگی کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اس زندگی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی برتری نہیں ہے۔ یہ زندگی جب ترقی کر کے آگے بڑھے اور یہ حیات طیبہ میں تبدیل ہو جائے، یہ ہماری فطری زندگی تھی، یہ فطری زندگی عمل خیر کے نتیجے میں اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں ہمارا وجود تمام تر برائیوں سے پاک ہو جائے، نہ ہمارے دل میں کینہ و حسد رہ جائے، نہ ہمارے دل میں تکبر رہ جائے، نہ ہمارے دل میں فتنہ پروری رہ جائے، نہ ہمارے دل میں فساد رہ جائے، نہ ہمارے دل میں دوسروں کو نیچے دکھانے کی خصوصیت رہ جائے۔ ایسی صورت میں یہ زندگی ترقی کر کے، جو زندگی اب تک حیوانوں میں مشترک تھی، جو زندگی اب تک دوسروں کے ساتھ ملتی جلتی تھی، یہ زندگی ترقی کر کے حیات طیبہ بنے گی جو ہماری حقیقی زندگی ہے۔ یہ زندگی جسے چلنا پھرنا کہتے ہیں، اسے تو چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام
اس کے بارے میں فرماتے ہیں خدایا اگر یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اسے واپس لے لے۔ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جہاں ہماری زندگی شیطان کی چراگاہ ہو جائے، جہاں ہماری زندگیوں میں گناہ پر گناہ کا ڈھیر لگتا جائے، وہاں السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مر جانا جینے سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اس زندگی کو کوئی قیمت نہیں ہے جس زندگی میں ہم حیات طیبہ یا انسانی زندگی تک نہ پہنچے۔ ہماری زندگی کی قیمت اسی وقت ہوگی، ہماری زندگی کا امتیاز اسی وقت ہوگا، یا یہ کہا جائے ہم واقعی انسان اسی وقت کہے جائیں گے، ہم آدمیت سے لے کر انسانیت کا سفر اسی وقت طے کر سکیں گے جب ہم حیات طیبہ کی جانب گامزن ہوں۔ جب حیات طیبہ کی طرف ہم نہیں بڑھ گئے تو یہ ہماری زندگی حیوانی زندگی ہے۔ اب جلدی سے دوسرے روپ پر آ جاؤں کیونکہ بہت زیادہ تاثر نہیں کرنا ہے۔ یہ حیات طیبہ کی جو ہمارا امتیاز ہے، جس سے ہماری پاکیزگی ہے، جس سے پروردگار عالم ہمیں ابدیت عطا کر رہا ہے، جس کا امتیاز اس دنیا میں بھی ہے اس دنیا میں بھی ہے، جو زندگی تمام زندگیوں سے برتر ہے، یہ زندگی نصیب کیسے ہوتی ہے، یہ کیسے ملے گی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ قرآن مجید ایک منزل پر ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ توجہ کیجیے گا، دو باتیں اب تک عرض کی جا چکی اتنی دیر میں، تو وہ باقی وضاحت کی خلاصہ۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس جو زندگی پائی جاتی ہے اس میں ایک فطری زندگی ہے، زندگی کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے۔ ہم چاہے بچہ رہے چاہے بوڑھے ہو جائیں، یہ زندگی ہمارے پاس ہے۔ جب تک ملک الموت حضرت اسرائیل ہمارے پاس نہ جائے تب تک یہ فطری زندگی ہے۔ لیکن اس زندگی کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے جسے پروردگار عالم حیات طیبہ سے تعبیر کر رہا ہے۔ اب اس حیات طیبہ کو ہم حاصل کیسے کریں گے؟ تو قرآن اس کا بھی راستہ بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، کیا کرو؟ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کے پیغام کو تسلیم کر لو، اللہ کے پیغام کو جواب دو، اللہ کے پیغام کو مان لو، رسول کے پیغام کو مان لو۔ کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اس لیے کہ یہ جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں، اللہ اور رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، اللہ جس چیز کا تمہیں پیغام دیتے ہیں، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ اور رسول کی دعوت میں تمہاری زندگی ہے۔ اب یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہ زندگی جس کی طرف پروردگار عالم کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں کہ اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی اس زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی ہے، اور اس میں ہمارا اختیار شامل ہے۔ اختیار کیا ہے؟ اللہ رسول کی دعوت کو اگر ہم قبول کر لیں تو پھر ہمیں زندگی نصیب ہوگی، اللہ رسول کی دعوت کو اگر ہم رد کر دیں تو پھر یہ زندگی ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ دعوتیں اللہ رسول ہے کیا؟ اللہ رسول کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ جسے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ استجیبوا۔ آپ مجموعی طور پر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی، جو پیغام بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جو پیغام بھی نبی کی جانب سے ہم تک پہنچا، اللہ نے ہم تک نبی کے ذریعے سے پہنچایا، یہ کیا ہمارے لیے باعث نجات ہے؟ اس نے نماز کی دعوت دی، اس دعوت میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اس نے زکات کی دعوت دی، اس دعوت میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اس نے تمام اصول و فروع جس کی بھی دعوت ہمیں دی ہے، سب میں اس میں کوئی شک نہیں، سب میں
روایات ہیں، لیکن روایات میں اس آیت کریمہ کی ایک معنوی تفسیر کی گئی ہے۔ لیکن یہ ظاہری تفسیر ہوتی ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کی دعوت کو اگر سمجھنا ہو تو اصول اور فروع کو دیکھ لیں۔ اصول اور فروع یہی پروردگار عالم کی دعوت اور رسول کی دعوت کا مرکز ہے کہ جس کو نماز و روزہ کی شکل میں، توحید و معاد کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن روایات میں جب اس آیت کی معنوی تفسیر پیش کی گئی ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت ایسی ہے کہ جو ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہے جو صاحب ایمان ہیں، جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، جو رسول پر ایمان لا چکے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو سارے اعمال فروع انجام دیتے ہیں، جو فروعات دین پر عمل کرتے ہیں۔ یہ دعوت کوئی اور ہے جس کی طرف پکارا جا رہا ہے اور جس کی قبولیت کے بعد وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں زندگی دیں گے، اسی میں حیات ہے، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ نے فرمایا کہ یہاں پر اس دعوت سے مراد ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ یہی ولایت، یہ سرچشمہ حیات ہے ہمارے لیے۔ توجہ کیجیے گا، ولایت ہی ہے جو سرچشمہ حیات ہے ہمارے لیے۔ اسی ولایت کے ذریعے سے وہ انسان لاکھ نماز پڑھ رہا ہو، انسان لاکھ روزہ رکھ رہا ہو، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے دور ہے، اور آپ تاریخ میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں نماز کا حکم پیغمبر نے پہنچایا، کسی نے اعتراض کیا، روزے کا حکم آیا، کسی نے اعتراض کیا، حج کا پیغام پیغمبر نے پہنچایا، کسی نے اعتراض کیا، سارے فروعات دین کو پیغمبر نے پہنچایا، لیکن کسی نے اعتراض نہ کیا، کسی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی دعوت اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جیسے ہی ولایت علی بن ابی طالب کی بات آئی، اب اعتراض کھڑا ہو گیا، اعتراض شروع ہو گیا، فوراً سوال کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ دعوت آپ کی اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے فروعات دین کو تسلیم کر لینا آسان ہے، ولایت اہل بیت کو قبول کر لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اسی لیے جب قرآن مجید کی دوسری جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں پر سورہ نام کی آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوا ہے وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، وہ لوگ جو مردہ تھے، جو مر چکے تھے، جن کے جسم میں جان نہیں رہ گئی تھی، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے انہیں زندہ کیا۔ کس طریقے سے زندہ کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے ان کے لیے نور قرار دیا کہ جس نور کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں۔ دیکھیں بڑا فرق ہو جاتا ہے اللہ کی اور رسول کی اس دعوت کو قبول کرنے میں اور اللہ اور رسول کی اس دعوت کو قبول نہ کرنے میں۔ آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، آپ مسلمان کی تعداد نہیں گن سکتے، چلیں کہ آج پوری دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں؟ 56-57 ملک ہیں پوری دنیا میں، مسلمان ممالک ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جس رسول کو ہم، جس محمد کو رسول ہم مانتے ہیں، اسی محمد کو وہ بھی رسول مانتے ہیں۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں۔ سارے اعمال فروعات دین میں زیادہ تر جگہوں پر ہم سے ہم آگے ہی آگے ہیں۔ ماہ مبارکہ رمضان گزرا ہے، ان کے یہاں 3 بجے سے مسواک لگی رہتی تھی، اس لیے روزے داروں کی تعداد ظاہر تھی، بالکل روزے داروں کی تعداد ان کے پاس زیادہ، نمازیوں کی تعداد ان کے یہاں زیادہ، حج کرنے والوں میں سب سے زیادہ بھیڑ ان کی، زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں وہ آگے آگے۔ آج پورے ہندوستان میں اتنی خوبصورت مسجدیں ہماری نہیں ہیں جتنی خوبصورت مسجدیں ان کی ہو گئی ہیں۔ کسی نے اپنے جیب سے بنایا ہے، کسی نے اپنی ذاتی ملکیت سے بنایا ہے، نہیں، یہ ساری چیزیں دلیل اس بات کی ہے
کہ ان کے یہاں زکات کی ادائیگی زیادہ ہو رہی ہے، تو سارے فروعات دین میں، سارے احکامات دین میں وہ ہم سے آگے آگے ہیں۔ لیکن آج پوری دنیا اس بات کی شاہد ہے، جہاں زندگی کا ثبوت دینے کا موقع تھا، یہ سارے وہ جو فروعات دین میں آگے آگے تھے، یہ سب کے سب اپنے مرنے کا ثبوت دے رہے ہیں، اپنے مردہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جن کے یہاں باقی زندگی ہے، وہی اکیلا اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے آگے رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں۔ یہ فرق ہے، توجہ کیجئے گا، یہ نعرے بازی سے صرف کام نہیں چلتا، شعار کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم ولایت اہل بیت کے پابند ہیں۔ نہیں عزیزو، یہ زندگی ہے، یہ عمل صالح ہے، یہ دعوت الہی ہے۔ دعوت الہی قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دعوت کی پابندی کریں، اور اگر ہم اس کے پابند ہو جائیں تو یاد رکھو عزیزو، اگر انسان اللہ اور رسول کی اس دعوت کو قبول کر لے، جسے ولایت اہل بیت کہتے ہیں، تو ولایت اہل بیت کو قبول کر لیتا ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے ہم اس کے ساتھ ایک نور قرار دے دیتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان نور کے ذریعے سے راستہ چلتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، تاریکیوں میں جس کے پاس ٹارچ ہو، جس کے پاس لائٹ ہو، وہی ٹھوکر کھانے سے بچتا ہے، وہی گڑھے میں گرنے سے بچتا ہے۔ اور اگر دنیا چاہتی ہے کہ تاریکیوں میں اس کے پاس نور آ جائے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ولایت اہل بیت وہ نور ہے جو نہ تمہیں کبھی جھکنے دے گا نہ کبھی مٹنے دے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ نور اتنا قوی ہے، اس نور کے بعد انسانوں کے درمیان، ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن ہمارا امتیاز بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ نور ہمارے پاس نہ ہو، یہ زندگی ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں دوسروں سے ہمارا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے دوسرے دشمنوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے دوسرے اپنی کرسی بچانے کے لیے ظالموں کا تلوا چاٹنے لگتے ہیں، یہ حال ہمارا ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے میں بارہا اکثر منبر سے یہ کہا کرتا ہوں کہ عزیزو، صرف اور صرف شعار میں، صرف اور صرف زبان میں محدود مت رہو۔ اگر اہل بیت کے راستے کو اپنایا ہے، زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے تسلیم کیا ہے، تو عمل میں بھی ان کی زندگی کو اپنا لو۔ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ظالم طاقت تمہیں اپنے سامنے مرغوب کر دے، اپنے سامنے بتا دے۔ آج اگر کہیں کوئی کسی ظالم طاقت سے ڈر جاتا ہے، کوئی مرغوب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس یہ دعوت نہیں ہے۔ آج ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو گھر بیٹھے بیٹھے ایسے ایسے فیصلے کرنے لگتے ہیں کہ اب جب امریکہ آگے آیا ہے تو ایران کو بات مان لینی چاہیے۔ یہ مومنین کے تبصرے جو ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں، تو مومنین کے تبصروں میں ایک بند یہ ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، تو وہ اپنے سے آیا ہے، لہذا اب مان لینا چاہیے۔ آپ خود بتائیے، آپ ہندوستان والے، آپ نے ایک بابری مسجد سے کیا پایا؟ جواب ہے تمام مسلمانوں سے، ہمیں یہی تو بتایا گیا، یہی سمجھایا گیا، ہمارا برین واش یہی تو کیا گیا تھا نا۔ بابری مسجد کے مسئلے کو صلح و سلامتی کے ساتھ نپٹا دیا جائے، اس کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ سارے جھگڑے بند ہو جائیں۔ آؤ بسم اللہ، سارے جھگڑے اس کے بعد قائم ہو گئے۔ یاد رکھو، دشمن کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرنا، دشمن پر اگر اعتماد کر لیا جائے، دشمن کے سامنے مسکرا دینا ہی غلط ہوا کرتا ہے۔ آج گھر میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لینا بہت آسان ہے کہ اب اس نے جب بات چیت کی پیشکش کی ہے، بات چیت کا مشورہ کیا ہے اور بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو ان کو بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا عزیزو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ظالم نے اپنے زبان سے لاج رکھی ہو، کبھی ظالم نے اپنی بات پر
ظالم اپنی بات پر جتا رہا ہو. بنی امیہ کے دور سے آج تک کیا ہو جائے گا اگر ایران تسلیم کر لے امریکہ کو؟ ایران کے سپرد اگر کر دیتا ہے اپنے آپ کو، کیا ہوگا؟ یہ سب آپ اگر خبریں سنتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں تو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اگر جو لوگ اور ٹی وی پہ جا کر واٹس ایپ اور فیس بک کی خبریں دیکھتے ہیں وہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ ایسا کر لینا چاہیے. لیکن اگر خبریں انسان تھوڑا ڈیٹیل میں جائے تو اسے اندازہ ہوگا کیا ہوتا ہے. آج تقریباً 150 کے قریب ممالک امریکہ کے ساتھ ہیں. سب کی معاشیات اچھی ہیں، سب کے یہاں خوشحالی ہے، سب بڑے سکون سے جی رہے ہیں. وہ کینیڈا کہاں پہ ہے؟ یوکرین کہاں پر ہے؟ یوکرین مخالف کہاں؟ آپ سب کو چھوڑ دیں. ہمارے ملک کا بہت بڑا دعویٰ تھا اسی طرح سے منحوس کی دوستی کا، کیا ہوا ہے؟ آج ہماری معاشیات اس کے بعد سے زمین پر آ کر دھڑام سے گر گئی ہے. تھوڑا ایک نظر پڑھے لکھے لوگ اگر معاشیات پہ ڈالیں تو اس ظالموں کی دوستی نے ہمیں کیا دیا ہے. تو عزیزوں، اگر اہل بیت کی ولایت کا نور ہمارے پاس ہوگا تو اس نور کی روشنی میں، اس نور کی نورانیت سے ہمارے قلب میں جب یہ نورانیت پیدا ہو جائے گی تو ایسی صورت میں ہمارے اندر ایسی بصیرت پیدا ہوگی، ہم کبھی کسی دشمن کے ہیلے اور حوالے میں نہیں پڑیں گے. آج اگر ہم دھوکہ کھاتے ہیں، آج اگر ہم پریشان رہتے ہیں، آج اگر ہم بے وقوفی والے فیصلے کر لیتے ہیں تو اس کا واحد وجہ، اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نور کہ جس کی روشنی میں ہمیں راستہ ملنا تھا، جس کی روشنی میں ہمیں حیات اور زندگی ملنے والی تھی، اس زندگی سے دور ہو گئے. اور جنہوں نے اس نور کو حاصل کیا، یہ نور حاصل کرنے کی چیز ہے، یہ نور صرف کتابوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ نور صرف مجلسوں میں سننے کی چیز نہیں ہے، یہ نور حاصل کرنے کی چیز ہے. اور جس نے اس نور کو حاصل کر لیا، اگر آپ اس کے امتیاز کو نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ لیکن بات میں یہیں سے بہت تیزی سے میں نے ختم کیا ہے کیونکہ باتیں بہت ہی اگر آگے بڑھ جاتا تو بہت دیر ہو جاتی. جنہوں نے اس راستے سے نور کسب کیا، اللہ اس کے وجود کو، پورے وجود کو نور سے گھیر دیتا ہے. جسے حدیث کی تعبیر میں اگر میں اس مفہوم کو پیش کروں تو جس کا اٹھنا بھی نور ہوتا ہے، جس کا بیٹھنا بھی نور ہوتا ہے، جس کا چلنا بھی نور ہوتا ہے، جس کا سونا بھی نور ہوتا ہے، ہر حال نور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بعین اللہ. مومن کی ہوشیاری سے ڈرو، مومن سے کبھی ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا. لیکن یہ دور جو مومن ہے جس مومن کے پاس حیات طیبہ ہو. اگر مومن ایسا ہے جس کے پاس حیات طیبہ ہو تو وہ کوئی نظریہ بھی دیتا ہے تو اس کا نظریہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کا اپنی جانب سے نہیں ہوتا. اس کی سوچ اتنی بلند ہو جاتی ہے، خاندان بلند نہ ہو، صورت اچھی نہ ہو، جسم سے خوشبو نہ آتی ہو، پھر بھی وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کہتی دنیا تک اسے یاد کیا جاتا ہے. ہم اور آپ اگر ان باتوں کو نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ جن کے پاس آئیڈیا ہیں، جن کے پاس مثالیں ہیں، جو سنتے رہتے ہیں، جو پڑھتے رہتے ہیں. جناب جون کیا تھے؟ ایک سیاہ فام غلام. جناب جون جناب ابوذر غفاری کے غلام. پوری تاریخ ہے، میں پوری نہیں پیش کرنا چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. کرتے کراتے امام حسین اسلام کے پاس پہنچے. شب عاشور جب جنگ کی تیاری شروع ہوئی، جناب جون کے دل میں جذبہ ہے، غلہ ہے، اب ہماری قسمت بھی بلند ہوگی، ہمارا رتبہ بھی بلند ہوگا، ہمارا درجہ بھی بلند ہوگا، ہم بھی شہیدوں میں شامل ہوں گے. اور جب صبح عاشور ایک وقت جناب جون کو بلایا گیا ہے کہ تمہیں آقا حسین نے یاد کیا ہے، تو جون کی خوشی کون جانے، جون کی خوشی کون پوچھے. جون بڑے مسکراتے ہوئے خوشی خوشی کہ اب معراج پانے کا موقع آ گیا، اب بلند ہونے کا موقع آ گیا. پہنچے آقا کی خدمت میں.
جیسے ہی سامنے آئے امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا جون تم آئے تھے ہمارے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تم آئے تھے ہمارے پاس اپنی روزی روٹی کے لیے، جون اب چلے جاؤ، ان دشمنوں کو ہم سے سروکار ہے، تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شاید جون ایک بار ایک قدم پیچھے ہٹے ہو، مولا یہ کیا کہہ دیا؟ جون کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بغیر جون زندہ رہیں گے؟ مولا عجب دلہ جو نے کہنا شروع کیا، مولا کیا اجازت ہمیں آپ اس لیے نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمیں اس لیے دور کر رہے ہیں کہ میرے پسینے میں بدبو آتی ہے، میرا جسم سیاہ ہے، میرا رنگ سیاہ ہے اور میرا حسب پست ہے۔ مولا میں یہ سننا تھا کہ جون کو گلے سے لگا لیا، نہیں میرے جون ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ان دشمنوں کو مجھ سے کیسا وقار ہے، اس لیے میں تمہیں آزاد چھوڑ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں مولا اس آزادی سے بہتر میری نظر میں یہ غلامی ہے۔ عزیزوں جون جاتے جاتے ہم سب کو درس دے کے جا رہے ہیں، دیکھو اہل بیت کی غلامی ہی میں سرداری ہے، اگر اہل بیت کے غلام بن کر رہو گے تو پوری دنیا سردار تسلیم کر لے گی۔ ہاں عزیزوں جون کو جب مولا نے رخصت کیا ہے، جون مکہ میں پہنچے ہیں، جنگ کیا ہے، بہترین جنگ کیا ہے، لیکن جب گرے ہیں، جب جناب جون زمین پر ہے، زمین پر پڑے ہوئے، شاید جون یہ سوچ رہے ہوں حسین حضرت کے سرانے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں میرے سرانے آئیں گے نہیں، شاید جون نے یہ سوچا ہو۔ مولا نے اجازت دے دیا، یہی مولا کا بہت کرم ہے، کہاں مولا کہاں ہمارے سرانے آئیں گے، لیکن شاید یہی سوچتے ہوئے جون نے محسوس کیا کہ ہمارا سر کسی کے دارو پر ہے، آگے کھولا کاجر رتبہ تھا جون کا، حسین کی گود تھی، جون کا سر تھا، حسین دعا دے رہے تھے اللہم طیب وجہہ اللہم طیب ریحہ۔ پروردگار جون کے چہرے کو برا نہیں کرتے کیونکہ جون کو یہ تین احساسات تھے کہ ہمارا رنگ کالا ہے، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، ہمارا حسب و نسب اچھا نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہی تین دعا کیا، پروردگار جون کے چہرے کو منور کر دے، پروردگار جون کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے، پروردگار جون کو محبت والے محبت کے ساتھ مشہور کر۔ عزیزوں بس یہی پر میں نے بات ختم کیا۔ تین جنازے ایسے تھے، تین شہید ایسے تھے جن کے سرانے امام حسین بڑے اہتمام سے پہنچے ہیں، جن کے سرانے حسین بڑے ادب انداز میں پہنچے ہیں، ایک جون کے سرانے، ایک اپنے جمال دار کے سرانے اور ایک جناب حر کے سامنے۔ حر کی منزل آپ نے دیکھا ہے، حر کے سرانے کس انداز میں پہنچے، لیکن ان شہداء کے سرانے حسین کس لیے پہنچتے تھے؟ چلو ایک بار یہ سوچ لو اور مرضی سے تم ہو جائے گی۔ عزیزوں ہر ایک شہید کے کنارے اور پھر بالخصوص ان کے پاس عافیت کے ساتھ حسین کیوں گئے؟ ایک وجہ جو علماء بیان کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین نہیں چاہتے تھے کسی کو اپنی غربت کا احساس ہو جائے۔ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کسی کا سر اس کے تن سے اس کی زندگی میں قلم کیا جائے، اس لیے حسین دوڑ کے ان کے سرانے پہنچتے تھے، لیکن اللہ جب حسین کی باری خدائی اللہ نے تقادر نے لکھا ایک پتھر جو حسین کی پیشانی پر لگا، حسین اسے ساتھی کرنا چاہتے تھے، ایک تیر حسین کے سینے پہ لگا، زینب دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میں کہتا ہوں شاید زینب نے یہ سوچا ہو کاش میں بھیا کے پیشانی کا خون بن کر سکتی، یہ سوچتے ہی حسین کے قلب پر تیر لگا، اس تیر کی وجہ سے زہرا کا لال گھوڑے پر ڈگمگانے لگا، گھوڑے سے زمین پر آیا، جو ہر ایک کے سرانے پہنچا اس کے سرانے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
فلاجی بحق زہرا و عبیبا و بعلیا و بنیبا والسر المستودع فیہا. پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، میرے مالک ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. خدا اس ذکر کے طفیل میں پریشان حال مومنین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. میرے معبود اس ذکر کے طفیل میں بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے. بے روزگار کے لیے مناسب روزگار مہیا فرما. پروردگار اس ذکر کے طفیل میں مشتاق حج تجارت کے لیے حج تجارت کا راستہ ہموار فرما. خدایا مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. مجاہدین اسلام کی نصرت اور یاری فرما. انقلاب اسلامی کی نصرت فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. خدایا تجھے مظلوموں پر ہونے والے ستم کا واسطہ، پروردگار اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، خانواد اہل بیت کی اسارت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پھر دعا سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اقبال حسین سے حضرات حسین کی روح کو احسان فرمائیں. Thank you.